خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. خاص طور پہ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اسی طور سے مقدس مرقس کی معرفت لکھی گئی انجیل کی تفسیر باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر آپ تک پہنچائی گئی. اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے سیزن کے ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے ان سچائیوں کو سیکھیں گے، جانیں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے بابرکت بن سکیں اور خدا کا کلام بہتر طور پر آپ تک پہنچا سکیں. ناظرین، آج مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مختصراً تعارف آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اس کے پہلے باب سے جو آغاز ہوگا تفسیر کا وہ آئندہ پروگرام سے کیا جائے گا. جو نیکسٹ پروگرام ہوگا اس سے ہم اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج بہت ساری ایسی باتیں جو خاص طور پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں مقدس لوکا کے تعلق سے اور اس انجیل کے تعلق سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. یہ انجیل کب لکھی گئی اور کس کو لکھی گئی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس انجیل کے لکھنے کے مقاصد کیا ہیں، کس لیے یہ انجیل لکھی گئی، اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی باقاعدہ طور پر تفسیر کا آغاز کریں اس سے پہلے ہمیں ان ساری باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ تمام باتوں کی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. آج مختصراً تعارف اپنے ان خدام کا جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گے اور ہمیں سکھائیں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. اور ان کے ساتھ پروفیسر عظیم رحمت صاحب نے. تھینک یو سر. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. خداوند کا شکر ہو جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ خداوند نے بلیس کر رکھا ہے، برکت دے رکھی ہے اور تفسیری خاص طور پہ ان کو خدا نے بوجھ دے رکھا ہے اور خدا ایکسپوزیشن کے لیے انہیں کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اس لیے ہماری یہ بڑی ایفرٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو لایا جائے اور ان سے ٹائم لیا جائے تاکہ آپ تک ایک بہتر رہنمائی جو ہے وہ پہنچ سکے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. قادر مطلق خدا، یہوہ خدا، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. تو ہمارا باپ ہے، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر کرتے ہیں جس کے خون کے وسیلے سے ہم تیرا خاندان ہیں. روح القدس کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہمیں تحریک دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اور تیرے کلام کی سچائیاں ہم پر کھولتا ہے. آج خداوند اپنے خادموں کو استعمال کر ہم سب کو اپنے کلام کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے استعمال کر تاکہ سننے والوں پر فضل ہو. میری دعا ہے ان حالات میں صرف تیرا کلام ہی سنبھال سکتا ہے، قوت دے سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ کلام ہے. خداوند ابلیس کی ساری قوتوں کو، ساری مداخلت کو یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں تاکہ یہ کلام مؤثر رہے، بابرکت رہے اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، وہ تمام لوگ جو خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خدا کے خدام، بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے وہ لوگ جو بڑی لگن کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اس کتاب کا انٹروڈکشن ضرور پڑھیں. یہ لکھا کس نے ہے، یہ لکھا کس کو گیا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، قاری کون ہے. یہ جاننے کے لیے مختصراً عام جو ہمارے پاس بائبلز ہیں ان میں یہ مختصراً تعارف دیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ آتشی بائبل لے لیں اس میں بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ دیا گیا ہے. قاموس الکتاب میں تقریباً تمام بکس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ دیا گیا ہے، ناموں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اسی طور سے آپ انگلش میں بہت سارے ایسے ورژنز دیکھ سکتے ہیں جہاں کسی بھی کتاب کے آغاز میں یہ انٹروڈکشن یا تعارف دیا جاتا ہے تاکہ آپ تک
جو اس کی پوری سمجھ ہے وہ آپ کو آ سکے. سو بہت ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا. اسی لیے ہم نے مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب جانا ہے کہ اس کا تعارف جو ہے وہ آپ کے ساتھ کروایا جائے. سب سے پہلے میں ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانوں گا. سر آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں, خاص طور پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. دل تو چاہتا ہے بہت سارے آپ سے کویسچنز کیے جائیں, لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک وقت میں آپ سے ایک پورشن میں 2 کویسچن کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہمیں بتائیے مقدس لوکا کے تعلق سے مختصراً تعارف اس کا بتائیے, اور یہ یہودی ہے یا نہیں ہے, غیر یہودی ہے تو کس طرح سے نئے عہد نامے میں اس کی تصنیف کو اس طرح لایا گیا ہے, اور اسی طور سے آپ ہماری رہنمائی کریں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے کبھی ہمارے منہ سے نکل ہی آئے مقدس لوکا رسول تو بڑا احتجاج کیا جاتا ہے کہ وہ رسول نہیں ہے. تو آپ ان کی رسالت کے تعلق سے بھی شیئر کریں کہ ان کو رسول کہا کیوں نہیں جا سکتا ہے, یا اگر لوگ کہتے ہیں تو کس وجہ سے اسے کہہ دیتے ہیں, کس وجہ سے اسے نہیں کہنا چاہیے. ضرور اس کی وضاحت بھی فرماتے. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کا بوجھ ہے مسیحیوں کے لیے کہ مسیحی لوگ صرف اپنے سطحی ایمان پر نہیں بلکہ ان کا جو ایمان ہے اس کی روٹس ہونی چاہیے جو بائبل مقدس ہے. کیونکہ بائبل مقدس نے ایک پرنسپل دے دیا ہے کہ ہمارے ایمان کا واحد سورس جو ہے وہ بائبل مقدس ہے, کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور اس طرح سے یہ جو آج آپ نے مقدس لوکا کی انجیل کی کومنٹری کا آغاز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس نے بڑا کلیئر کٹ یہ بیان کر دیا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے, وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. سو بائبل ریڈنگ بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ بائبل ریڈنگ سے ہی اگر بات بنتی ہوتی تو حبشی خواجہ اعمال 8 باب میں وہ سمجھ جاتا کہ کیا ہے, اور پھر خدا نے مقدس فلپس کو بھیجا کہ اس کو جا کے سمجھائے. اور آپ کا جو پروگرام کلام روشنی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ مقدس فلپ کا کردار ادا کر رہا ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جو کلام کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو آپ کی دلچسپی اور آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کو روشنی ملتی ہے, کیونکہ کلام کی تشریح جو وہ نور بخشتی ہے. اب آتے ہیں ہم بات مقدس لوکا کے اوپر. پہلے ہم یہ بات کریں کہ مقدس لوکا ہے کون ہے. مقدس لوکا کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انطاکیہ میں پیدا ہوا ہے اور وہاں پر ہی بڑا ہے اور وہاں پر اس کی پرورش ہوئی ہے, اور یہ ایک جینٹائل علاقہ تھا, اور پہلی جو جینٹائل کی کلیسیا ہے وہ یہاں پر ہی, غیر اقوام کی جو کلیسیا وہ یہاں پر ہی بنی تھی. اور اگر آپ جانتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ پہلی بار جو مسیحیوں کی جماعت تھی پہلی بار اسی جگہ پر انطاکیہ میں لوگ مسیحی کہلوائے گئے تھے. سو یہ بڑی اہم جگہ ہے جہاں اس خدا کے بندے کی پیدائش ہوئی ہے. ناظرین, بائبل مقدس کو 40 مصنفین نے لکھا ہے, اور 40 مصنفین میں سے جو 32 ہیں وہ پرانے عہد نامے کے لکھاری ہیں, اور جو 8 ہیں وہ نئے عہد نامے کے لکھاری ہیں. اب بائبل ایک معجزہ کیسے ہے, کیونکہ پادری صاحب آپ بڑا بوجھ رکھتے ہیں بائبل کے مصدقہ ہونے کو اور بائبل کے لا تبدیل ہونے کو, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے ہماری عوام کے لیے, ہمارے مسیحیوں کے لیے. لیکن میں یہاں پر ایک معجزے کی بات کرنے لگا ہوں. بائبل مقدس کمپائل ہوئی ہے تقریباً 1500-1600 سالوں میں, 1600 سال کا عرصہ ہے, اور اس میں 40 لوگوں نے اس کو کمپائل کیا ہے, یا جس کے مصنفین ہیں. لیکن ان کے جو سورس ہیں, سارے 40 مصنفین کا جو سورس ہے, جو آتھرز ہیں, ان کا جو سورس ہے وہ روح القدس ہے. اور یہ چھوٹے وقت میں ایک بندے سے نہیں لکھی گئی, یہ ایک لمبے عرصے میں 1600 سال یعنی 16 صدیوں کی بات کر رہا ہوں میں,
1600 सालों में 40 लोगों ने लिखी और इसका सीक्वेंस खराब नहीं हुआ। ये जो बात आप कर रहे हैं 40 ये तो आप चूंकि आपने रिसर्च की है, आप हमें बता रहे हैं, लेकिन जब हम अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो लगता नहीं है कि 40 मुख्तलिफ लोगों ने लिखा। यही इसका मौजज़ा है। मैं बता ये रहा Praise हूँ God. कि ये मौजज़ा है कि बाज़ औक़ात थोड़े वक्त में कोई किताब लिखी जाए तो उसका सीक्वेंस नहीं बनता, लेकिन ये किताब, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसका एक ही राइटर होता है और उसमें वो सीक्वेंस नजर नहीं आता जो बाइबल मुकद्दस में सीक्वेंस नजर आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे एक बंदे ने लिखी है। इसलिए हमारा मसीहियों का ईमान ये है कि बाइबल मुकद्दस का लिखाने वाला खुदावंद खुद है, खुदावंद की ज़ात अक़दस है। वो लोगों को इस्तेमाल जरूर किया है एज एजेंट्स, लेकिन लिखारी बाइबल मुकद्दस का रूल कुदसी है। ये मैं बताने लगा हूं कि 1600 साल में 40 लोगों से भी इसका सीक्वेंस खराब नहीं हुआ। सो ऐसे लगता है पैदाइश की किताब से रेवलेशन तक एक चेन है जो हमारे सामने है, एक कड़ी से कड़ी मिली हुई है। किताब एक जहां खत्म होती है दूसरी वहां शुरू हो जाती है। और ये बड़ी मिसाल जो है, जहां मुकद्दस लूका की इंजील खत्म हुई है वहां अमाल की किताब शुरू हो गई। प्रेज़ गॉड। और जो आप बात कर रहे हैं 40 मुख्तलिफ लिखारियों की, तो इसके साथ इस चीज़ की वजाहत भी नाजरीन चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि जो हमारे यहाँ एक मुआशरती तौर पे, सकाफ़ती तौर पे होता है कि जी कौन सी किताब किस पे नाजिल हुई, तो जो इल्हाम है ये मसीही कॉन्सेप्ट इल्हाम के लिए क्या है? क्योंकि हमारा जो सकाफ़त का एक रूल है वो समझते हैं कि शायद कोई किताब किसी पे नाजिल हुई, जैसे ज़बूर की किताब है दाऊद पर नाजिल हुई होगी, जो शरीयत है वो मूसा पर नाजिल हुई, जो इंजील है वो यीशु मसीह पर नाजिल हुई। तो आप प्लीज़ हमारा जो इल्हाम का जो एतकाद है, जो बिलीफ्स हैं, वो वाज़े करें कि हम किस इल्हाम को मानते हैं। देखिए, हम इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड बाइबल को मानते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा के इल्हाम। जब हम खुदा के इल्हाम की बात करते हैं तो ये सांस की बात करते हैं हम। इल्हाम से मुराद ब्रेथ है। ये जब हम ब्रीद करते हैं, सो इसका मतलब यह है कि खुदा के मुंह से ब्रीद हुआ है ये, और रिवील हुआ है वो किसी ऐसे बंदे पर जिसकी उस वक्त जरूरत थी जब वो लिखा जा रहा था। जैसे तौरेत जो थी खुदा ने लिखवाई और मोसेस को दी गई, ठीक है। उसके बाद ज़बूर जो है उसके लिए उसने मुकद्दस दाऊद को इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद अंबिया कराम का जिक्र आता है, और बहुत सारे जो अंबिया कराम हैं बाइबल मुकद्दस में, जो जैसे नबियों के सहीफे कहा जाता है, साइफुल अंबिया कहा जाता है, वो बहुत सारे हैं हमारे पास, जिनमें से 4 मेजर हैं और 12 जो है वो माइनर हैं। सो इस तरह से जो हमारे रेवलेशन का कॉन्सेप्ट है वो खुदा किसी ऐसे शख्स को जो उसके मियार पर पूरा उतरता है उसको अपनी ग्रिप में कर लेता है, उसको कंट्रोल में कर लेता है, और फिर वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। फिर वो खुदा के ताबे होकर, जैसे मुकद्दस दाऊद है, खुदा ने अपने रूह से उसको एनवलप कर लिया। और फिर ये हमारा तस्वर है, जो इल्हाम का तस्वर है। सो इस तरह से उसको फिर अपनी मर्जी से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो मुकद्दस जो लूका है ये जेंटाइल है। 40 राइटर्स में से ये हमारा नए अहदनामे का पहला मुसन्नफ है जो गैर यहूदी है। यानी ये मसीही हुआ है मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत से, लेकिन ये गैर यहूदी यानी जेंटाइल गैर कौम में से है। अब ये इसका नाम क्या है? ये जो लूक है, जिसको लूका कहा गया है उर्दू ज़बान में, लूक जो है ये इंग्लिश वर्जन है लैटिन लूकास का। लूकास का LUCAS, लैटिन में इसको लूकास कहते हैं। और लूकास जो है ये मखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है लूसियस की, LUCIUS, लूसियस की। लूसियस लैटिन में लूसियस कहते हैं ब्राइट रोशनी को, जो चमकदार रोशनी होती है, जिसको चमकदार या रोशन, ऐसी चीज जो बड़ी रोशन हो, जिसमें रोशनी निकलती हो, ब्राइट वन। ये भी तस्वर किया जा सकता है कि शायद कोई ऐसा बच्चा
جو ڈان کے وقت صبح تڑکے پیدا ہوا ہو جب روشنی نکل رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور ناظرین پرانے عہد نامے میں بھی یہ جو لوسیس ہے اس کی ایک شکل ہمیں ملتی ہے، یہاں سے لفظ ایک لوسیفر بنا ہے، اور لوسیفر کو بھی روشنی کہا گیا ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا نور کا فرشتہ تھا، یسایا نبی کے صحیفے 14ویں باب میں وہاں بتایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین ذہن میں رکھیں کہ لوسیفر نام برا نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کسی بچے کو نہیں دے سکتے آج، لیکن لوسیفر کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کی جو کریکٹرسٹک نہیں، اس کی جو ذات ہے وہ یہ مقرب فرشتے کی ہے۔ ابلیس تو بعد میں بنا نا وہ، کیونکہ جب اس نے انکار کیا ہے، اور انکار کا مقصد بھی یہ تھا، اب یہاں بات سمجھنے کی ہے ناظرین، انکار کا مقصد یہ تھا کہ یہ نورانی فرشتہ تھا اور خدا کا مقرب فرشتہ تھا، خدا کی قربت میں رہنے والا، اور یہاں سے کیونکہ یہ نورانی فرشتہ روشنی سے بنا ہوا تھا، اس لیے اس میں غرور اور تکبر آ گیا، اور غرور اور تکبر آ گیا تو اس نے جو 1/3 جو دوسرے فرشتگان ہیں اس کو اپنے ساتھ ملایا اور خدائیت کا دعویٰ کر دیا، اور خدا نے کبھی تک اپنے حضور کسی خدا کو قبول نہیں کیا، اور یہ لوسیفر کی مثال ہے۔ لوسیفر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ابلیس بن جاتا ہے اس وقت یہ بڑا انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مقدس لوکا بھی روشنی کا ستارہ ہے، ذہن میں رکھیں، لیکن مقدس لوکا غیر اقوام ہوتے ہوئے بھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوا، اور یہ اس کی بائبل کے معیار پر پورے اترنے کی دلیل ہے اور ثبوت ہے ہمارے پاس کہ مقدس لوکا جو شاید اس کا وہی سٹیٹس ہے جو لوسیفر کا وہ تھا جو خداوند کے حضور میں تھا، اور وہ نکل گیا تو ابلیس بنا، لوکا نکلا ہی نہیں خداوند کے حضور سے، اور یہ لوکا ہی رہا۔ سو یہ اس کا ایونجلزم ہے کہ جب تک آپ خداوند کے حضوری میں ہیں آپ لوکا ہی رہیں گے، آپ روشنی کا مینار بن کے رہیں گے اگر آپ خداوند کی اس میں رہیں گے۔ سو یہ اس کی ایٹمالوجی ہے، یعنی لوک جو ہے یہ ورژن ہے انگلش فرام لیٹن لوکوس، اور لوکوس جو ہے یہ ایبریویشن ہے لوسیس کی، اور لوسیس جو ہے اس کا مطلب ہے روشنی کا مینار یا روشنی بذات خود، یا روشنی میں پیدا ہونے والی چیز یا روشنی سے پیدا ہونے والی چیز جو ہے اس کو لوکا کہتے ہیں۔ نام بڑا خوبصورت ہے ناظرین، اور اس کا کام بھی بڑا خوبصورت ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کی پرسنٹیج نکالیں نئے عہد نامے کی، تو 27.5% جو کنٹریبیوشن ہے وہ مقدس لوکا ہے۔ اس نے جو مقدس لوکا کی انجیل لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب جو ہے، جو رسولوں کے اعمال جس کو کہہ دیا ہے، یہ اس نے لکھا ہے، لیکن وہ اصل میں دا ایکٹس آف دا ہولی اسپرٹ ہے، کیونکہ روح القدس جو کلیسیوں میں کام ہے وہ ہے۔ سو 27.5% جو نیو ٹیسٹامنٹ کا جو حصہ ہے وہ مقدس لوکا نے ہی لکھا ہے۔ اب مقدس لوکا جو ہے اس کے سٹیٹس کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلوسیوں کے نام خط 4 باب کی 14ویں آیت کے مطابق مقدس پالوس رسول نے اسے پیارا طبیب کہا ہے، beloved physician۔ سو یہ فزیشن اس لیے ہے کہ اس نے فلپی سے اپنی میڈیکل تعلیم حاصل کی تھی، جو علم طب ہے اس نے کیسریا فلپی سے اس نے وہاں سے بطور فزیشن، اور یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر اس وقت کا جو ڈاکٹر تھا، گریس اس کو یعنی یونان اس کو مانتا تھا اس وقت، یہ اس کی بات چیز ٹھیک تھی۔ اور جب ہم اس کی کامنٹری کریں گے میں بتاؤں گا کہ مقدس لوکا نے جو اپنی جو برتھ سٹوری جیزس کے لکھی ہے، اس نے کیوں خداوند یسوع مسیح کی ورجن برتھ کے اوپر دھیان دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہر چیز کو میڈیکلی دیکھتا ہے، یہ اس کی جو انسائٹ ہے وہ میڈیکل انسائٹ ہے۔ جب ہم کامنٹری کریں گے تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بہت بڑا ایونجلسٹ ہے، یہ اپنے ایونجلزم کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور پوری اس میں انجیل میں اور اعمال کی کتاب میں یہ سسٹمیٹیکل ایونجلزم کو ڈیولپ کرتا ہے، سٹوریز کے ساتھ اور پیرابلز کے ساتھ اس کی ایک ترتیب آتی ہے، اور یہ
इंतहाई खूबसूरत मुबशर है जिसे मुकद्दस लूका और अमाल की किताब ने पेश किया है। फिर इसकी जो स्किल है वो हिस्ट्री है, तारीख को ये बड़ी अच्छी तरह समझता है, और कोई भी जो वाक़या है वो तारीख से रिसर्च करके ये बहुत अच्छा हिस्टोरियन है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है। 8वीं सदी में इसके बारे में एक और ख्याल डेवलप हुआ, और वो ये था कि ये आर्टिस्ट भी है। इस तरह से जो मुकद्दस लूका की कन्वर्जन है वो मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीले से होती है। और बाइबल की तारीख जो अमाल की किताब में हमें मिलती है वो ये भी हमें मिलती है कि मुकद्दस लूका जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल के दूसरे और तीसरे सफ़र में उनके साथ मौजूद था। और यहाँ तक भी है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने मुकद्दस लूका को मेहनत करने वाला यानी को लेबरर के जो इकट्ठे मिलके काम करते हैं, फेलो लेबरर के तौर पर कहा है फिलिपियों पहले बाब की 24वें आयत में। और फिर उसके बाद मुकद्दस लूका जो है इसका जो जगराफिया था, ये इसका जो समंदरों में जहाज के साथ आप देखें जो पौलुस रसूल के सफ़र इसने लिखे हैं वो इतनी खूबसूरती के साथ लिखे हैं कि वो जगराफिए को बहुत अच्छी तरह समझता है। और ये मैंने बताया कि आर्टिस्ट भी है और ये मुहक्कक है, रिसर्च करने वाला शख्सियत है। और मुकद्दस पौलुस रसूल की आखिरी जो उम्र है वहाँ पर ये वहाँ जेल में उसके फेलो हैं और उसकी मदद करते हैं। 84 साल की उम्र में इनको शहीद किया गया। और 18 अक्टूबर इनकी ईद है जो अक्सर लोग मनाते हैं और उसको सेंट लूक्स डे कहते हैं। और इस तरह से मुकद्दस लूका के बारे में ये थोड़ा सा जो नॉलेज था वो मैंने आपको दिया है। मजीद आप रिसर्च करें नाजरीन। अभी दूसरा जो आपका हिस्सा है कि इसको रसूल कहना क्यों ठीक नहीं है। 3 चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, 3 रेफरेंस हैं। पहला रेफरेंस ये है कि जैसे मैंने बताया है कि ये जेंटाइल से कन्वर्ट हुआ है। बाइबल का एक प्रिंसिपल है कि 9 मरीद को चर्च में कोई की पोस्ट नहीं दी जाती। अगर आप थिमोथियस का 3रा बाब देखें तो उसमें जब हम निगहबान के ओहदे की बात करते हैं तो वहाँ पर एक मेरिट ये भी है कि 9 मरीद ना हो। ये क्योंकि 9 मरीद था शायद इसलिए भी वो खुदावंद यीशु मसीह के बैंड में शामिल नहीं हो सके। फिर उसके बाद अमाल की किताब के पहले बाब की 21वीं से 26वें तक जाएं तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल बना दिया, असूल बना दिया है कि कोई ऐसा शख्स हो जो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर उसके सऊद फरमाने तक का गवाह हो। ये जो मुकद्दस लूका है शायद इसको भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये तारीफ तो मुकद्दस पतरस रसूल ने पेश की है। उन्होंने पतरस रसूल ने पेश की है। जब वो सारा बैंड बैठा हुआ था, 11 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा शख्स हो वो जो ऐसी चीज को करे। इस पर मुकद्दस लूका पूरे नहीं उतरते। और तीसरी जो बड़ी बात है कि हमारे पास 4 ऐसे हवाला जात हैं। मत्ती की इंजील के 10 बाब की 2 से 4 आयत तक, मरकस की इंजील के 3रे बाब की 13वीं से 19वें आयत तक, फिर लूका की इंजील के 6ठे बाब की 12वीं से 19वें आयत तक, और फिर अमाल की किताब के पहले बाब की 12वीं से 26 आयत तक। ये 4 फहरिस्तें हैं हमारे पास रसूलों की। इन चारों में मुकद्दस लूका का नाम नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो रसूल है इसको यूनानी ज़बान में अपोस्तोलोस कहते हैं। अपोस्तोलोई प्लूरल होता है। और अपोस्तोलोस का मतलब है द वन हु इज सेंट, द सेंट वन, जिसको भेजा गया हो। इस एतबार से टर्टुलियन ने, जिसको तरतरियान कहते हैं, टर्टुलियन ने लूका को एक जगह पे रसूल कहा है। यह हमारे पास एक ही एविडेंस है कि मुकद्दस टर्टुलियन ने, उन्होंने मुकद्दस लूका को इस बना पर कहा है। लिटरली अगर हम रसूल के तर्जमे को करें अपोस्तलोस को, तो इसका मतलब है द सेंट वन। इसका मतलब यह है कि पहली सदी से लेकर आज तक जो चर्च क्रू है, जो स्टाफ है, चर्च का स्टाफ है, उसमें नंबर 1 जो है वो रसूलों का जिक्र है अभी भी। आप इफिसियों 4 बाब की 11 में देखें, वहां लिखा हुआ है कि ये रसूल हैं, ये नबी हैं, ये इवेंजलिस्ट हैं,
اور یہ شیپرڈ ہیں اور یہ ٹیچر ہیں. سو اس طرح سے 5 جو ہیں وہ میں اکثر اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں, کبھی یاد نہ ہو تو یہ جو پہلا ہوتا ہے یہ پاورفل ہوتا ہے, یہ رسول ہوتا ہے, یہ پوائنٹر ہوتا ہے, نبی کا کام ہے انگلی لگانا بتانا کہ تو غلط ہے. ایونجلسٹ ہوتا ہے, اس کا بڑا ایریا ہوتا ہے, اس لیے بڑی انگلی کو ہم ایونجلسٹ کہتے ہیں. یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے, رنگ فنگر ہوتی ہے, یہ پاسبان کی ہوتی ہے کیونکہ وہ کلیسیا کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے. یہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس سے کان صاف کرتا ہے انسان, سو اس لیے ٹیچر ہوتا ہے. سو یہ جو 5 انگلیاں ہیں اگر آپ کو نہ یاد آئے ناظرین تو یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ ایونجلسٹ ہے, اور یہ شیپرڈ پاسبان ہے, اور یہ ٹیچر ہے. اس میں افسیوں 4:11 میں یہ سٹاف ہے. سو اگر فرض کیا ہم غلط سے یا ہم جان بوجھ کر بھی مقدس لوکا رسول بول دیں تو گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. یعنی یہ نہ کہیں کہ جی گناہ ہو گیا. ہاں جی, لیکن کام تو رسالت کا اس نے کیا نا. بالکل. لیکن رسولوں کے بینڈ میں میجورٹی کی یہ رائے ہے کہ وہ رسول نہیں ہے, ڈیزگنیٹڈ وہ اپوسل نہیں ہے. لہٰذا مقدس لوکا کو یا مقدس مرکز کو مقدسین میں شمار کرنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بول دیتا ہے تو اس کو اس لحاظ سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے. یہ گناہ نہیں, کیونکہ ہر رسول تو ہر وہ خدا کا خادم ہے جو خدا کا بھیجا ہوا پیغام لے کر وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کا کلام لے کر آئے ہوئے ہیں. سو اس لیے مقدس لوکا بینڈ میں تو نہیں ہے, لیکن اگر غلطی سے یا سہون کہا بھی جائے تو اتنی پریشانی کی بھی بات. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں مقدس لوکا رسول, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ خداوند کی طرف سے انہیں مقرر کیا گیا اور انہوں نے خدا کے کلام کو لکھا بھی ہے, لوگوں تک پریچ بھی کیا ہے, سنایا بھی ہے. مقدس پولس رسول کے بھی وہ ساتھی رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کر خدمت کا کام بھی کیا ہے. سو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر آپ مقدس لوکا کو رسول کہہ دیں. سو ہمیں بہت زیادہ کسی بھی معاملے میں اس طرح سے ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم کسی کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں. ناظرین, یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. خدا ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت اور بڑی انفارمیٹیو باتیں جو ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی. آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے. خاص طور پہ پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. مقدس لوکا کے تعلق سے ہمیں سیر حاصل جو گفتگو ہے, بحث جو ہے ہمیں ملی ہے اور ہم نے کی ہے. آگے بڑھیں گے اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مقدس لوکا نے انجیل لکھی کس کو ہے, کس کو مخاطب کیا ہے, کون ہے جس کو وہ اپنا قاری سمجھتا ہے. پلیز اس میں رہنمائی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جو ناظرین سن رہے ہیں کہ جب بھی خدا کا کلام پڑھیں تو میڈیٹیٹو جائیں, دھیان گیان کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, چیو کر کے اس کو, بجائے کہ صرف ایک تلاوت ہی کرے, اس کو پوری طرح سمجھیں تاکہ یہ ڈائجسٹ ہو. کیونکہ ایک تو پطرس پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں, پہلے پطرس کے پہلے باب میں لکھا ہوا کہ خدا کا کلام زندہ ہے. ایک تو چونکہ یہ زندہ کلام ہے, لوگوس, لوگو, زونٹوس, لائف پارٹیسپل ہے, پریزنٹ پارٹیسپل, وربل پارٹیسپل ہے, یعنی کنٹینیولی نئی پیدائش. جس بندے کے اندر نئی پیدائش کا کام ہوا ہوا ہے نا, جو تخلیق جس کے اندر نئی ہوگی, ہی بیکم اے میڈیٹیٹو بائبل اسٹوڈنٹ. اور اس لیے نہیں کہ وہ اسکالر بننا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ ٹرانسفارم ہونا چاہتا ہے, وہ بدل جانا چاہتا ہے. اور بدلتا بھی کیسے, میریکل ہے نا, یہ ضروری ہے. جب آپ صرف نالج کے لیے گین کریں گے تو آپ کے اندر مذہبی کام رہ جائے گا, آپ کی روح, آپ کی لائف ٹرانسفارم نہیں ہوگی, کیونکہ میریکل نہیں ہو. تو ایک تو بائبل مقدس کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو بڑا اچھا آپ نے, میں سجیسٹ بھی یہی کروں گا کہ آپ آتشین بائبل کا مطالعہ کریں. لیکن یہ بھی میں ساتھ کروں گا کہ جب آرٹیکلز اور تفسیر آپ پڑھتے ہیں
تو اس قابل بھی ہونا چاہیے آپ کو کہ آیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو تفسیر کی گئی ہے یا یہ جو آرٹیکل لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہے یا اس پر ایمان لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے, اس کی تفسیر کو انڈرسٹینڈ, کمنٹری ہے نا, کمنٹری کی ہوئی ہے نا, یہ بائبل نہیں ہے, حاشیے کے نیچے لکھی ہوئی بائبل نہیں ہوتی, وہ تفسیر ہوتی ہے, آئیڈیاز ہیں اسکالرس کے. یو ہیو ٹو بی کوالیفائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آیا یہ ٹھیک ہے یہ کام. اور جب بھی آپ تفسیری پروسیس میں جاتے ہیں ڈیفینیٹلی سب سے پہلے مصنف رائٹر کا پتہ ہونا چاہیے, کون ہے, کہاں سے ہے, کس کے لیے لکھ رہا ہے, کیوں لکھ رہا ہے, وجہ کیا ہوئی ہے. واحد رائٹر ہے جو غیر قوم سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے عہد نامہ میں یہ خوبصورت شمولیت ہے کہ ایک نان جیو بھی ہے جو بیسیکلی گریک ہے. کئی اسکالرز اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ گریک بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے. کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلانسٹک جیو ہے, کنورٹڈ جیو تھا, بیک گراؤنڈ اس کی گریک ہے لیکن یہ کنورٹ ہوا تھا جیو سے. جیو ادب کو, جیو لٹریچر کو, تورا کو یہ کافی بہتر جانتا تھا, اور پاک روح نے اس کو پالوس رسول کی لیڈرشپ میں یہ کنورٹ ہوتا ہے. اور جیسے بھائی صاحب نے بتایا انطاکیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ایک تو لوکا ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, رائٹر ہے, اور بڑا اچھا آتشین بائبل میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ, محتاط مورخ, ماہر لکھاری, علم الہی کا متحرک عالم تھا. And I agreed with this statement. He was excellent. اس کی گریک رائٹنگ سٹائل, اس کی گرامر ایکسیلنٹ ہے. اور پھر ریسرچر ہے یہ بندہ, بہت ریسرچر ہے, بیسیکلی غیر قوم سے. یہ گریک یا یونانی فیتھ اور یونانی کلچر اور یونانی سے اس کا تعلق تھا مذاہب سے, وہاں سے یہ کنورٹ ہوا. اور میں نے جیسے بتایا کہ ارلی فادرز کے اندر یوسیبیس خصوصی طور پر اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہیلانسٹک جیو اس کو کہہ سکتے ہیں. مے بی ہی واز کنورٹڈ ان سم ایریا انٹو جوش, اور یہ بڑا فین تھا اس کو سمجھنے میں. اور 2 ڈاکومنٹ اس نے لکھے ہیں, اعمال کی کتاب اور لوکا کی انجیل. یہ 2 اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں. اکثریتی اسکالرز ایون کہ ارلی فادرز اس کو شامل کرتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں بائبل نئے عہد نامے میں رائٹرز کو جب آپ ڈسکشن میں لاتے ہیں تو اس پر ڈیفینیٹلی ایک بحث موجود ہے, اور اسکالرز اس پہ تھوڑا کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ آیا اس کو دینا چاہیے, نام نہیں دینا چاہیے, کسی کے ساتھ مل کر یہ لکھائی گئی ہے, لکھوائی گئی ہے, کوئی ایز اے سیکریٹری کسی نے کام کیا. تو لوکا اپنے نالج میں, اپنی کنورژن میں اور اپنی ریسرچ میں ایک اہم اور کلیدی کردار نئے عہد نامہ میں رکھتا ہے. بہت سارے اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی گریک اپنا جینٹائلز یعنی غیر اقوام کے لیے یہ انجیل لکھی گئی ہے, غیر اقوام کے لیے. اور اس میں وہ خداوند یسوع مسیح کی جو پرسنالٹی ہے, اس کی بشریت کو خصوصی طور پر اس کو یہ ٹیکل کرتا ہے, لکھتا ہے. کیونکہ ہر گاسپل کا پیچھے ایک تھیم ہے, اس کے رائٹر کا ایک تھیم ہے, ایک سوچ ہے, اس کو ایک ٹاسک پاک روح دیتا ہے کہ وہ اس پر رہ کر کام خدا کے پاک روح نے کروایا ہے. اچھا, تو ایک تو یہ کہ اس کی جو قاری ہیں زیادہ بلیو جو ارلی فادرز میں اس کے اوپر لیا جاتا ہے کہ یہ جنٹائلز یا غیر اقوام کو لکھی گئی گاسپل ہے, جس کو لوکا نے بڑی تحقیق کے ساتھ, بڑی ریسرچ کے ساتھ, اور بلکہ مقدس تھیوفلس کو ساتھ لے کر اس نے مل کے انہوں نے کام کیا دونوں نے. وہ بھی بڑا پڑھا لکھا شخص تھا اور گریک میتھالوجیز کو کافی سمجھتا تھا وہ بھی. اور پالوس کے وسیلے سے, کیونکہ اعمال کی کتاب 16 باب اور 10 سے 17 آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے پالوس کے ساتھ اس سارے کام میں, وہ سیگا جمع فرسٹ پرسن پلورل یوز کرتا ہے, ہم
मैं और पॉल, मैं और पौलुस, हमने इस पर बड़ा काम किया। तो पौलुस रसूल ने इसकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट किया और पौलुस रसूल का इसकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस भी था। और ये पौलुस रसूल से इंस्पायर भी बहुत था, बल्कि कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये उससे पैदा हुआ है। पौलुस, इसकी क्रिश्चियनिटी में आने की या मसीहत में आने के पीछे पौलुस का बहुत बड़ा हाथ है। और पौलुस बजाते खुद एक बहुत बड़ा आलम था, स्कॉलर था और पुराने अहदनामा को बड़ा बेहतरीन समझता था, बाकायदा तौर पर उसने ये तालीम पाई थी। और लूका वैसे ही लर्नड आदमी था, वो डॉक्टर था बाय प्रोफेशन, फिजिशियन था और बहुत सी मालूमात को समझता था और रिसर्च करता था। तो गैर अक़वाम तक बतौर एवेंजलिस्ट मबशर के ही वाज सेंट बाय गॉड, बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने इसको ये टास्क हम कहेंगे दिया रूल कुदस के वसीले से, ताकि वो इनके लिए अपनी गॉस्पल को तहरीर करे। So mostly that is the answer. Praise God. Thank you so much. बड़ी खूबसूरत और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो प्रोफेसर साहब ने हम तक पहुंचाई हैं, और यकीनन आप सब इन तमाम बातों से बरकत पा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो इंजील है ये गैर अक़वाम के लिए लिखी गई है, ख़ुसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर उन तमाम मसीहियों के लिए और यहूदियों के लिए भी है जो मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जो यहूदी मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, और ख़ास तौर पे मसीही जो ईमानदार हैं और खुदावंद के साथ चल रहे हैं। इसीलिए आज ये किताब जो है ये कलीसिया के लिए बड़ी बाबरकत किताब है, और ये किताब मसीहियों का एक सरमाया है जिसको लेकर जो इवेंजलिज़म का काम है इस किताब में से लेकर हम बहुत बड़े पैमाने पे देखते हैं। आज भी लोग इसमें से बहुत सारे पैसेजेस को इवेंजलिज़म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि इस की वजह से बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम की नोयत थोड़ी सी तब्दील की गई है। जिस तौर से हमारे पास 3 गेस्ट होते हैं, आज हमने 2 को मदऊ किया है। इसके पीछे वजह यह है, आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस जैसी वबा दुनिया में जो काम कर रही है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं। और आप सब से भी हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर आप उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहें, और किसी भी इमरजेंसी के बगैर अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो गुरेज करें, और खुदारा जितनी एहतियात करेंगे उतने महफूज रहेंगे। आप कोरोना वायरस को ख़ुद बहुत सारी वजूहात के साथ अपने घर ला सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ख़ुद आपके घर चल कर नहीं आएगा। सो इसलिए बाहर जाने से, लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें, और इज्तमात में जाने से गुरेज करें। इसीलिए आज हमने ये अपने प्रोग्राम की नोयत को भी तब्दील किया है, बदल दिया है, ताकि जब तक ये वबा काम कर रही है हम 2 गेस्ट के साथ ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, ताकि आप तक भी एक अच्छी रहनुमाई पहुंच सके कि अगर हम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हैं तो आप सबको भी ऐसा करने की ज़रूरत। आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ हैं। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। मुक़द्दस लूका के ताल्लुक़ से हमें सेर हासिल बहस मिली, गुफ्तगू हमने की। इसी तौर से इसके ताल्लुक़ से हमने सीखा है कि इसका कारी कौन है, किसको लिखी गई है। अब हमें वो मकासद बयान कीजिए, बताइए कि किन मकासद के तहत मुक़द्दस लूका ने इस इंजील को कलमबंद किया है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। प्रोफेसर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि ये किन को लिखी गई। मैं अपने नाजरीन के लिए चाहूँगा कि हम इसकी पहली 4 आयात पढ़ लें। इसी में इसका मकसद भी लिखा हुआ है, और 5वीं आयत से फिर वो सारी इंजील को शुरू कर देता है। यह लिखा है कि चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। आगे यहाँ लिखा है, इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुम्हें मालूम हो जाए। सो ये इसका मकसद है लिखने का। और ये
प्रोफेसर साहब ने बताया है कि ये जेंटाइल के लिए लिखी गई है, इसमें कोई शक नहीं है, गो कि यहाँ पर उनका जिक्र तो नहीं है। यहाँ पर एक शख्स का है जिसको एड्रेस किया गया है, वो है थियोफिलस। थियोफिलस जो है ये इसको एड्रेस किया गया है, डेफिनेटली ये गैर अक़वाम के लिए लिखी गई है, लेकिन हमें देखना है कि इस पर्सन के पीछे क्या है। ये जो थियोफिलस है, ये ख्याल किया जाता है कि उस वक्त का एक ऐसा मसीही है जिसने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पहले सीखा हुआ है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो तूने सीखा हुआ है उनकी पुख्तगी हो जाए, मैच्योरिटी हो जाए। लेकिन इसकी एटमोलॉजी के ऊपर जाए हम, तो ये दो अल्फाज का मुआ है, थेओस, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, यानी खुदा। थेओस और फिलोस। और थेओस का मतलब है खुदा और फिलोस का मतलब है लवर, और इसका तर्जमा बनेगा द लवर ऑफ गॉड, यानी द फ्रेंड ऑफ गॉड इसका सही तर्जमा है, यानी ऐसा शख्स जो खुदा को प्यार करता है। सो इससे ये साबित होता है कि ये जो मुकद्दस लूका का कारी है, हर वो शख्स है जो खुदा के कलाम को और खुदा को प्यार करता है, ये चाहे वो मसीही है चाहे वो गैर मसीही है, ये उसमें शामिल है, क्योंकि ये एक जर्नल इन्विटेशन है, द वन हु लव्स गॉड। सो ये एक तो ये है। अब इसका मकसद ये है कि जो मैंने चीजें बयान की हैं ये तूने पहले सुनी हुई हैं, ठीक है, जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी मैच्योरिटी हो जाए, पुख्तगी हो जाए, तुम्हें मालूम हो जाए। और 5वें आयत से उसने फिर और यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माने में इबिया के फरीक से ये आगे शुरू हो जाती है, इंजील शुरू हो जाती है। अब ये मकासद पीछे क्या है? ये जब मुकद्दस लूका लिख रहा है, इसके पीछे जो जहन में चल रहा है, 6 ग्रुप्स चल रहे हैं जिनको वो एड्रेस करना चाह रहा है, वो भी थियोफिलस ही हैं, क्योंकि वो खुदा को प्यार करते हैं। एक तो ये सामरियों के लिए बहुत कंसर्न है, और जितना सामरियों का जिक्र इस इंजील में है, किसी और में नहीं। सामरी औरत का भी जिक्र है, वो जो सामरी वो जो गिर गया था डाकुओं में, उसका भी जिक्र इसी में ही है। जो शिफा पा गया था, जो शुक्रगुजारी के साथ वापस आया था, वो भी सामरी था। सो सामरियों को खास तौर पर फोकस किया, 6 ग्रुप्स को फोकस किया है मुकद्दस लूका ने। मकसद उसका यह है कि इन लोगों तक पहुंचा जाए और इनको खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, उन लोगों को बताया जाए जो उस वक्त के रद्द किए हुए लोग हैं। और 6 ग्रुप थे जो उस वक्त के रद्द किए हुए थे। समैरिटन्स जो रद्द किए हुए थे, जेंटाइल्स जिनको कोई पूछता नहीं था, क्योंकि जेंटाइल्स जो हैं वो किसी भी उसमें नहीं आते थे, बल्कि कलाम मुकद्दस में उनको बहुत सख्त अल्फाज के साथ बयान किया गया है। लेकिन मुकद्दस लूका जो है जेंटाइल्स के लिए यहाँ पर बयान कर रहे हैं। फिर आउटकास्ट जो रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, जिनको धदकार के निकाल दिया हुआ है, उनको फोकस किया। फिर खवातीन जो हैं, ये उस वक्त में जो यहूदी कल्चर में चीज कंसिडर की जाती थी, उनको एज पर्सन नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसको बड़ा मकाम मिला है खवातीन को। और ये जो मुकद्दस लूका हैं, ये खवातीन को ये बावर करवाना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खवातीन से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मर्दों को प्यार करते हैं। फिर गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और 4:18 में भी वहां बयान कर दिया गया है कि वो गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आया है। सो ये पावर्टी जो है इसके खिलाफ भी है। फिर जो सिनर्स हैं, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। सो सिनर्स के लिए जो है ये 6 ग्रुप्स हैं जिनको एड्रेस किया है। जो मुफस्सरीन है इस गॉस्पेल को 3 H के साथ इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसको कहते हैं द गॉस्पेल ऑफ ह्यूमन, यानी बनी नौ इंसान के लिए गॉस्पेल है, क्योंकि इसमें बनी नौ इंसान की सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें 6 ऐसे मौजज़ात का जिक्र किया गया है जो दूसरे अनाजील में नहीं है। और लूका जब भी कोई मौजज़ा जिक्र करेगा नाजरीन, वो फिजिकली यानी किसी इल्म तिब में वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कोई कर सकता। तो इसलिए वो जन्म के लंगड़े की और जन्म के अंधे की बात करेगा, वो अंधे की बात नहीं करेगा। और मुकद्दस लूका जब भी किसी चीज को अटेंड करेगा वो मेडिकली अटेंड करेगा, कि जो मेडिकल में नामुमकिन है वो मुकद्दस लूका ने मौजज़ात का जो है वो कलेक्शन की हुई है। 10 ऐसी मतलब सॉरी, आप ये कह रहे हैं
کہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات تو بہت ہیں بہت ہیں، لیکن اس کی کلیکشن یہ ہے. اس کی کلیکشن وہ ہے جو میڈیکل میں قابل دے آر ناٹ کیوریبل، وہ ان کی علاج نہیں ہے وہ. سو اس لیے مقدس لوکا کیونکہ میڈیکل ہے، یہ وہی بات کرے گا جو ہے. اس نے کہ ورجن برتھ کو اس نے میڈیکلی ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ساری چیزیں دیکھیں ناظرین، میڈیکل اور تاریخی طور پر یہ مقدس لوکا کی انجیل بڑی پاورفل ہے. یس اس کی جو ہسٹری ہے یس اور اس کی جو علم طب کے اوپر جو ایشوز ہیں، یہ انجیل بہت ہی اہم ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے. 22 ایسے ڈسکورسز ہیں، یعنی ایسے مباحثے ہیں جو کسی بھی دوسری اناجیل میں نہیں ملتے اور ان کو علیحدہ کر لیا گیا ہے. یعنی ایک اس کی یونیکنس ہے کہ 6 ایسے معجزات جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، پھر 10 ایسی تمثیلیں جو کسی اور انجیل میں نہیں ہیں، 22 ایسے ڈسکورسز ہیں جو اور ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں. سو یہاں پر ایک میں بات ناظرین کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو مقدس لوکا کی انجیل ہے، اس کا جو سمبولک سمبل ہے وہ آکس ہے. یہ جو متی کی انجیل ہے یہ اس کا آدمی ہے، مرکز کا لائن ہے، اور جان کا ایگل ہے. اور یہ چاروں اناجیل کو جب سلیکٹ کیا گیا تھا تو یہ فلک بیک کرتے ہیں ناظرین. آپ جائیں حزقیل پہلے باب کی پہلی 14 آیات میں پڑھیں، کہتے ہیں جی 4 اناجیل کیوں آ گئی ہیں؟ رسول تو اور بھی تھے جنہوں نے اناجیل لکھی ہوں گی، لیکن مقدس لوکا کو مرکز کو اس لیے ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی کے مطابق یہ 4 ہی ایسے آتھر ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں خدا کے ریکارڈ میں جو 4 اناجیل کے مصنفین ہو سکتے ہیں. متی جو ہے اس کو ہیومن کے ساتھ کیا گیا ہے، ریزمبل کیا گیا ہے. مرکز جو ہے اس کو لائن کے ساتھ، لوکا جو ہے اس کو آکس کے ساتھ، اور یہ جو جان ہے اس کو ایگل کے ساتھ. اب یہ جو آکس ہے یہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس لیے اس کا سٹارٹ ہی قربانی سے ہوا ہے کہ وہ زکریا جو اندر قربانی کر رہا تھا اور یہ سارا، اور یسوع مسیح کی قربانی کو بھی انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. سو یہ بہت ہی ٹیکنیکل، تھیولوجیکل، سائنٹیفک یہ انجیل ہے جس کو پڑھیں گے تو لازمی مزہ آئے گا. آرکیالوجی اس کے بہت زیادہ ہے، اس میں جغرافیہ بہت زیادہ ہے، تاریخ بہت زیادہ ہے. آپ اس کو انجوائے کریں گے. جلدی سے میں بتا دوں یہ 42ویں کتاب ہے، 24 اس کے چیپٹر ہیں، 1151 اس کی آیات ہیں، 25,944 اس کے الفاظ ہیں، 165 اس میں سوالات ہیں، 9 پرانے عہد نامے کی پروفیسیز ہیں، 54 نئی پروفیسیز اس میں آ گئی ہیں، اور 930 تاریخی آیات ہیں. یہ میں نے ایک سافٹ ویئر سے لی ہیں اپنے ناظرین کے لیے. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی زبردست، خوبصورت، انفارمیٹیو باتیں، اور یقیناً ناظرین ہم سب کے لیے یہ بڑا بابرکت ہے، اور آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آگے بڑھیں گے اور ہم پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے، خاص طور پہ پروفیسر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا جو انجیلی بیان ہے، کافی حد تک ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے. اب ہمیں اس کی جو سن تصنیف ہے وہ بھی بتا دیجئے کہ کس سن میں لکھی گئی ہے، کیا اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت یا پروفز موجود ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میں پھر وہی ایک بات تو ناظرین کے لیے کہوں گا کہ چونکہ ایکسپوزیشن جب کی جاتی ہے یا تفسیری طور پر اس کو کلام کو سمجھا جاتا ہے تو آتشین بائبل میں اس واضح سے ریکمینڈ بھی کر رہا ہوں. ویسے تو بہت سی ٹرانسلیشنز ہیں اور ایکسپوزیشنز موجود ہیں. اچھا ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ تفسیر کو سمجھیں کریں تو میرے نقطہ نظر سے آتشین بائبل کو لیں، خریدیں، پڑھیں. مطالعاتی شات بھی کو بھی لے سکتے، لیکن آتشین بائبل کو لیں. روحانی طور پر یہ بائبل آپ کی زیادہ بہتر مدد کر سکتی ہے، اور دیگر ٹرانسلیشنز کو بھی ضرور کریں، کیونکہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ایک ہم ٹرانسلیشن پر یا ترجمے پر بھی بلیو نہ کریں، بلکہ اور پڑھیں، 1-2 ٹرانسلیشن پڑھیں، اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے تاکہ جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو کنفیوز نہ ہو جائیں. سم ٹائم سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میں کس طرف جاؤں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بات کو لیں. اب فار ایگزامپل اگر
بائبل رائٹر کی ابھی بات ہم نے لوکا کی کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ مصنف کا سلیکٹ کیا جانا آسان کام نہیں ہے ہسٹری کے اندر. کئی رائٹرز کا بھی نہیں پتا, ڈبیٹ ہے اس کے اوپر. لیکن اس قسم کی گفتگو کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بائبل کے اندر کوئی ابہام ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی رائٹرز کی سمجھ نہیں ہے, یہ نہیں. اس لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فردر اسٹڈی کی طرف ضرور جائیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. بائبل مقدس میں خداوند نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. کیوں ہلاک ہوئے؟ بیکاز دے ڈونٹ ریسرچ. چونکہ دے ڈونٹ ہیو دا نالج, دے آر ڈیپینڈیبل, موسٹلی ڈیپینڈیبل تھے فقی فاریسیوں پر, اور وہ مومن تورا مشنا اور کئی ایسی تفاسیر ان کر رہے تھے جو ڈینجرس ہو گئی ان کے لیے. تو ایک تو یہ کہ نالج کے لیے ریسرچ ضروری ہے, بائبل کے طالب علم ہونا ضروری ہے. تو میں سجیسٹ اس لیے بھی بہت سارے لوگ بائبل عام بائبل ہے, وہ بھی خدا کا کلام ہے, لیکن اس میں انفارمیشنز کم ہوتی ہیں. یعنی جس میں انفارمیشنز کم ہیں, جس میں ریسرچ کے لیے مٹیریل کم ہے, بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں تاکہ آپ کو سمجھ لگے. اس لیے میں یہ الفاظ تھوڑے سے بولے ہیں کیونکہ لوکا کی کتاب کی جو تاریخ ہے لکھنے کی, اس میں بھی مختلف رائے موجود ہے. اور کچھ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کتاب 62 AD میں لکھی گئی, اور کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چونکہ لوکا کی انجیل کے اندر جو اعمال 15 باب کی کونسل ہے اس کے بارے میں اس کی جو لوکا جو تفصیل لکھتا ہے, شاید اس وقت ابھی نیرو کی جو پرسیکیوشن ہے وہ شروع شاید نہیں ہوئی تھی, اور اس لیے اس کا ذکر لوکا اپنی انجیل میں نہیں لکھ رہا. تو کچھ رائٹر سوچتے ہیں کہ مے بی یہ 65 AD میں لکھی گئی ہے, اور کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید پالوس کی شہادت کے شاید بعد یہ لکھی گئی ہے, اور ڈیٹ وہ بھی 64 up to 67 AD. اوکے, اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو انفارمیشنز میں دے رہا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے, میں نے ولیم بارکلے بہت اچھی انٹروڈکشنز لکھتا ہے اپنی کتاب کے شروع میں, بہت اچھا رچ مٹیریل جسٹ انٹروڈکشن پر لکھتا ہے کسی بھی کتاب کی, جب آپ تاکہ ناظرین کو پتہ بھی چلے کہ کہاں سے ایک سورس ہم لے رہے ہیں. اور مطالعاتی اشاعت یا آتشین بائبل میں بھی لکھا ہے, لیکن اتنا کمپریہنسو نہیں ہے. NIV میں بھی اتنا کمپریہنسو نہیں ہے, کنگ جیمز ورژن میں بھی اتنا کمپریہنسو. سب سے زیادہ کمپریہنشن اور اچھا اور بہترین ESV اسٹڈی بائبل میں بہترین لکھا گیا. ESV اسٹڈی بائبل کو میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ناظرین اس سورس کو لے سکیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ریسرچ کو آپ پرسنلی بھی اسٹڈی کر سکیں کہ آیا آپ مطالعاتی اشاعت بھی پڑھیں, آپ آتشین بائبل بھی پڑھیں, آپ ولیم بارکلے کو پڑھ کے بھی دیکھیں, کلارکس کو پڑھ کے بھی دیکھ لیں, آپ ESV کو بھی پڑھ کے دیکھیں. لیکن میں نے جو ریسرچ اپنی مختلف بکس سے دیکھی ہے, ایک تو بارکلے کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انٹروڈکشن کے اوپر بہت اچھا کام کرتا ہے, اور انٹروڈکشنز بہت اچھا وہ لکھتا ہے. تو اس والے سے یہ کتاب کی جو میں ڈیٹس بتا رہا ہوں, تو یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ کتاب کی تو ڈیٹ ہی پر ہی اسکالر ایگریڈ نہیں ہو پا رہے, تو یہ تو کیا ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ کام ہے. یہ 2nd سینچری 3rd سینچری اور 62 سینچری میں یہ جب کینن کو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ کتابیں فائنل کیسے, دیکھیں جب تک آپ کو یہ کینیکونیل ایکسپیرینس کی یا کینیکونیل انڈرسٹینڈنگ کا نہیں پتا کہ بائبل کی کس طریقے سے کتابیں فائنل ہوئی ہیں, کتنی تھیں, کون سی سلیکٹ ہوئی ہیں, کون سی ریجیکٹ ہوئی ہیں, نئے عہد نامے کی کتابوں کی لسٹ کتنی تھی, نئے عہد نامے میں کتنی, پرانے سر یہ از اے بگ سبجیکٹ. جب تک آپ کو خدا کے کلام کی کتابوں کی ترتیب کی حتمی شکل کی سمجھ نہیں آئے گی, یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اوکے, لیکن چونکہ ہوا ہے تو بتانے کا میرا مطلب اگر ایسے کویسچن ذہن میں آ جائیں کہ آیا یہ کیسے ہوا یار, یہ کیسے کوئی ڈیٹ پہ متفق نہیں ہوا, تو آپ کو کینن پڑھنی چاہیے. اور جب آپ اس کے اوپر جائیں گے تو آپ ایگری ہوں گے کہ اسکالرز کے لیے یا ارلی فادرز کے لیے, جس میں مقدس آگسٹین شامل ہے, جیروم شامل ہے, اور ٹرٹولین شامل ہیں, جس میں بڑے بڑے نام ہیں, ہاؤ دے فائنلائز میریٹورینس کینن کیا ہے,
یہ ساری جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ رائٹ اس کا فیصلہ لینا از ناٹ این ایزی جاب، لیکن جو لیا گیا ہے فیصلہ یہ حتمی ہے، ارک ریزی سے لیا گیا ہے اور باقاعدہ تحقیقی عمل اور پروسیس سے نکل کے لیا گیا ہے، جس میں سے لوکا کی انجیل کی ڈیٹس جو ہیں وہ کوئی 70 ایڈی میں بھی اب اس کے 70 ایڈی کا جو واقعہ ہے وہ چونکہ لوکا بعض دو لکھتے ہیں لوکا 21 باب جب تحریر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ واقعہ بھی نہیں ہوا ہوتا جو آنے والی پیشن گوئیاں وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ اسکالر ایگری ہے کہ 62 یا 64 to 67 ایڈی میں یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں جو پروفیسر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً ناظرین آپ نے آج کے پروگرام کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعا یا درخواست ہو ضرور دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل ہمارے چینل کا نام ہے، ضرور اسے سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان تمام پروگرامز کو واچ کریں، دیکھیں، دوسروں کے لیے بابرکت بنیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔